جب سے پاکستان میں پرائیویٹ ٹی وی چینل ہے، جب سے میں یہ پروگرام کر رہا ہوں اور جب سے ہم اس رونا رو رہے ہیں قومی کارپوریشن کس طرح سے وہ پاکستان کے خزانے کو چوس رہی ہیں، 3 حکومتیں بدل چکی ہیں، حالات جو کہ تو ہیں، عمران خان حکومت کو بھی 2.5 سال ہو گئے ہیں۔ کل اس سلسلے میں بہرحال ایک آخر میں پھر فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کے لیے ایک نیا نظام لایا جا رہا ہے، مگر اس سے پہلے وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ نے اعتراف کیا کہ قومی کارپوریشن SOEs ہوچ پوچ ہے، جس کا میں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے کہ چوچو کا مربع ہے۔ چوچو کا مربع 2.5 سال ہو گئے حکومت کو، عمران خان حکومت کو، یہ برقرار ہے۔ اب اس کے لیے ایک نیا نظام لایا جا رہا ہے اور یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ نظام 2.5 سال پہلے کیوں نہیں آیا، 1 سال پہلے کیوں نہیں آیا، مگر بہرحال ایک نئے نظام کا کابینہ نے کل منظوری دی، ڈاکٹر حفیظ شیخ نے اس کا اعلان کیا۔ پاکستان کے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز یعنی جو حکومتی ادارے ہیں کئی انداز سے چل رہے ہیں، کسی کے اپنے قوانین ہیں، کوئی اسٹیٹ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے انڈر ہیں، کوئی اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ ہیں، کوئی ڈائریکٹلی منسٹریز کو رپورٹ کر رہے ہیں، تو ایک ہوچ پوچ والا نظام ہے اور کوشش یہ کی جا رہی کہ اس قانون کے تحت ان کو ایک مرکزی انداز میں چلایا جائے اور منسٹریوں کا جو بہت زیادہ انٹرونشنسٹ رول ہے اس کو کم کیا جائے اور منسٹریز کے بجائے اس کو فل گورنمنٹ کے ماتحت کیا جائے۔ جو ان کے بورڈ اور اس کا چیئرمین ہے یہ بھی حکومت کرے گی اپوائنٹ ایک ٹرانسپیرنٹ انداز میں، اور جو CEOs ہوں گے ان کمپنیز کے یعنی چیف ایگزیکٹو وہ یہ بورڈز جو ہیں وہ اپوائنٹ کریں گے۔ SOEs کو ہم پیپرا کے جو رولز ہیں ان سے بھی چھٹکارا دلانا چاہ رہے ہیں۔ SOEs یعنی قومی کارپوریشن، ان کی حالت کیا ہے، کس عذاب سے یہ گزر رہے ہیں، اور ایک بار پھر میں یاد دلاؤں گا کہ اس عذاب میں یہ پچھلے 12-15 سال سے ہیں، مگر PTI کی 2.5 سالہ حکومت میں اس میں بہتری کے آثار کم ہی نظر آئے ہیں۔ 19 ٹریلین روپیز کا اس وقت سارے SOEs میں حکومت نے پیسہ لگایا ہوا ہے۔ ایسٹس کی بیس بتا رہا ہوں آپ کو، بک ویلیو 4 ٹریلین کا اس کا ریونیوز آ رہا ہے، اور 2017-18 میں 268 بلین کا لاسز ہوئے تھے، اور اس سال وہ کم ہو کے 123 بلین کے لاسز ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے کچھ ریمیڈیل میشرز کیے تھے۔ یہ کہیں دنیا میں کوئی ادارے جو ہیں وہ اس طرح سے اتنے بڑے ایسٹ بیس پر اور اتنے بڑے ریونیو بیس پر یہ لاسز میں نہیں جانے چاہیے۔ اس درد کی، دکھ و اندوہ کی داستان پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان میں کارپوریٹ سیکٹر بینکاری کے بہت ہی مستند چوٹی کے ماہرین میں سے ایک ہیں، سابق وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، محترم شوکت ترین ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شوکت ترین صاحب، اس موضوع پہ ہی ہماری آپ کے کئی سالوں سے مسلسل بات ہو رہی ہے، اس حکومت کے دوران بھی بار بار بات ہوئی، کل بالآخر ایک اسٹرکچر سامنے لایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس پہ عمل ہوگا۔ اس سے پہلے بھی کچھ آئے تھے لیکن پھر یہ اسٹرکچر سامنے آ گیا ہے۔ آپ کا کتنا ٹرسٹ ہے اس اسٹرکچر پہ، کتنی آپ کی تسلی ہوتی ہے ایز این انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ کہ اب بالآخر ہم اس مسئلے کو کہ حل کی طرف جا رہے ہیں؟ کامران صاحب دیکھیں، آپ جس شخص سے گفتگو کر رہے ہیں اس نے ایک بہت بڑا قومی ادارہ جو ہے اس کو ٹھیک سے ری اسٹرکچر کر کے پھر پرائیویٹائز کروایا، یقیناً HBL بینک لمیٹڈ، HBL کی بات، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں جو بات کروں گا میں تجربے کے تھرو بات کروں گا۔ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم سارا کچھ کر کے ابھی حکومت جو اس کو کرے گی اور منسٹریز نہیں کریں گی، تو حکومت کرے گی تو حکومت تو نہیں کرنا، ہم نے حکومت سے ہی تو نکالنا یہ سارا کچھ۔ حکومتیں نے تو ان کو تباہ کر دیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ منسٹریز نہیں کریں گی، کوئی اور حکومت کا ادارہ جو اس کو کرے گا تو اس میں کیا فرق پڑ جائے گا؟ دا ویری فیکٹ از کہ ہم نے جب بینکس کو ری اسٹرکچر کیا تھا تو ہم نے حکومت کو اس میں سے نکال دیا تھا، ڈیسیژن میکنگ سے نکال دیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ حکومتیں ہمارے بینکوں کے اوپر بالکل مسلط نہیں کی جائیں گی، اور ہم نے کہا تھا آپ بنا دیں۔ ایک دفعہ جب بورڈ بن گیا تو ہم نے کہا اس کا کوئی اب کنیکشن نہیں ہوگا حکومت کے ساتھ۔ تو آج کی ڈیٹ کے بیچ میں ایک اور فارمولا آیا تھا جس کا سرمایہ پاکستان تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اوور آرچنگ ایک پرائیویٹ سیکٹر کے ٹیکنوکریٹس کا ایک بورڈ ہونا چاہیے، اس میں پولیٹیشین بھی نہیں ہونے چاہیے، اس میں بیوروکریٹس بھی نہیں ہونے چاہیے، وہ لوگ ہوں جو کہ جنہوں نے کارپوریٹ سیکٹر میں کافی نمایاں اپنا نام پیدا کیا ہے، وہ آپ 7-8 لوگ لے کے آ جائیں، ان کو کہیں کہ اب وہ اپوائنٹ کریں ڈائریکٹرز ان کمپنیز کے، پھر وہ ڈائریکٹرز جو ہیں ان کمپنیز کے وہ جا کے چیف ایگزیکٹو ڈھونڈیں
اور پلان بنا کے اس کو ان کو ٹرن اراؤنڈ کریں. اور یہ جو ہوگا بورڈ ہوگا, یہ اوور آرچنگ بورڈ, یہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہوگا, یہ حکومت کا نہیں ہوگا. سو جو ویری فیکٹ ہے جب حکومت میں ہی بات کر رہے ہیں تو ادھر ہی آگے گوٹ پھنس جائے گی, آپ دیکھیں گے یہیں انٹرفیئرنس ہونا شروع ہو جائے گی. گویا قابل عمل نہیں ہے. چاہتا کہ شوکت ترین صاحب قابل عمل نہیں ہے. میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا کہ تشہیر نہیں ہوئی, مگر ہم نے دیکھا ہے کہ جو فوجی ادارے ہیں اس حوالے سے جنرل باجوہ نے ایک بڑی انیشیٹو لی تھی کہ اس میں انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کی ایک بڑی نامی گرامی اور بڑے ایکسپیرینس شخصیت کو انہوں نے اس کو ان کا سربراہ بنایا تھا, اور پھر وہاں پہ ریفارم کا عمل شروع ہوا, اور یہ وہ پوزیشن جو کہ ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کے لیے مختص ہوتی تھی وہ انہوں نے وقار ملک صاحب کو دے دی, جن کا بڑا نام ہے کارپوریٹ سیکٹر میں. اور اس کے بعد ہم وہاں پہ اثرات دیکھ رہے ہیں اور بہتری آنا شروع ہوئی ہے. لگ بھگ وہ نظام جو فوج اپنا رہی ہے یہاں پہ ہم اس کو کسی صورت سے اپنے ہاتھ سے نکلنے کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اور دیکھیں جی وقار ملک جو ہے جب کارپوریٹ سیکٹر میں بڑا نام ہے, تو ویری فیکٹ از کہ جو ہے یہ بڑی آرگنائزڈ لوگ ہیں یہ فوج والے. جو فوجی فاؤنڈیشن ہمیشہ ہی اچھی مینجمنٹ کرتی ہوتی ہے, اور اندر نچلے لیول پہ وہ پروفیشنل لے کے آتے تھے, اور اس کے بیچ میں وہ زیادہ تر وہ گڑبڑ نہیں کرتے تھے. آپ یہ ایس او ایز میں آپ دیکھیں جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں, جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں, یہ ساروں نے اپنے بیچ میں ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں, اور وہی خراب کرتے ہیں ان ساری چیز کو. اور ڈیسیژن میکنگ پھر چلے جاتی ہے منسٹریوں کے پاس, اور منسٹریز جو ہیں ان کو تو کمرشل ادارے چلانا ہی نہیں آتے. اور میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں اس چیز کے اوپر کہ جو فوج یہ کر رہی ہے, فوج اگر بیسیکلی ان ساری چیزوں کو کنورٹ کر دے ٹوٹلی, اس میں فوج نکال دے اپنے آپ کو اور کمرشل لے کے آ جائے, تو جو ابھی وہ پیسے بنا رہے ہیں اس سے دگنے تگنے بنائیں گے. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ دے آر ڈوئنگ ویل بٹ دے کوڈ ایون ڈو بیٹر اگر یہ بالکل کمرشل لوگ ادھر. مگر شوکت ترین صاحب ہم کر رہے ہیں قومی کارپوریشنز کی بات. کل کیبنٹ نے جس نے یہ فیصلہ کیا بڑا دلچسپ ہے کہ اس نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو تو وہ تمام اسٹرکچر دے دیا جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں, انڈیپینڈنٹ بورڈ, انڈیپینڈنٹ یہ, نو گورنمنٹ انٹرونشن, یہ آپ کا مینڈیٹ, یہ ساری چیزیں. جو کمرشل ادارے ہیں اس میں 2.5 سال بعد آپ نے کہا کہ یہ ہاچ پاچ بنے ہوئے, اور جو ایک اسٹرکچر سامنے لائے آپ وہ اولڈ وائن ان دا نیو بوٹل ہے, isn't it؟ دیکھیے جی میں آپ کو بتاؤں کہ شروع کے بیچ میں انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو ذرا دیکھا جائے اس کو اسٹرکچر کو, تو میں نے جب اس کا اسٹرکچر دیکھ کے میں نے کہا ہاں اس کو آہستہ آہستہ کریں گے. مطلب شروع کے بیچ میں ہم ان اداروں کو اندر لے کے آئیں گے ریسٹرکچرنگ کے لیے جو سب سے زیادہ لاس بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, تاکہ جو بلیڈنگ ہو رہی ہے سب سے زیادہ اس کو پہلے روکا جائے, اور پھر آہستہ آہستہ جو پھر پروفٹیبل والے ہیں وہ بھی لے کے آ جائیں گے. اتنی ریزسٹنس تھی اس وقت. مجھے کہا گیا کہ جناب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اگر ہم منسٹریز اس میں انوالو نہیں ہوں گے تو یہ ادارے چلیں گے کیسے. یو سی دا ویری فیکٹ از سب کا دیکھیں جو بھی آتا ہے یہ جو خون ہے نا یہ اتنا میٹھا اتنا کہ وہ خون جب لگ جاتا ہے تو وہ بالکل پھر اس کے بعد وہ ان کے اس سے وہ ہٹتے نہیں ہیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ سر اس کو آپ جو کہہ رہے ہیں یہ اولڈ وائن بالکل ہے. یہ 91 سے یہ پروسیس شروع ہوا ہے, یہ کوئی نہیں چلنے دیتا اس کو. یہ تو پتہ نہیں بینکس ہم نے کس طریقے سے کر کے دے دیے, 1-2 ادارے اور پرائیویٹائز ہو گئے, ادروائز وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے. اور یہ میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, یہ آپ نے جو بتایا اور ڈاکٹر عشرت نے کہا کہ پچھلی دفعہ 258 بلین یا 60 بلین تھا لاس اور 128 رہ گیا. یہ ان کو چاہیے ذرا شفافیت رکھیں کہ جسٹ بیکاز نیشنل بینک نے زیادہ پروفٹ بنا دیا اور سم آف دی ادر پروفٹیبل کمپنیز جو ہیں انہیں زیادہ پروفٹ بنا دیا تو آپ کے پروفٹ جو نیٹ جو ہے ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے. آپ وہ جب 10-15 کمپنیاں لے کے آئے نا جس میں ڈسکوز ہیں, اپنا جینکوز ہیں, جس میں اپنا پی آئی اے ہے, ریلوے ہے وغیرہ وغیرہ, جو لاس میکنگ ہے ان کے لاسز بڑے ہیں کم نہیں ہوئے. تو یہ نہ کریں, یہ جو پروفیٹیبل کمپنیز ہیں جس طرح او جی ڈی سی ہے, پی پی ایل ہے, نیشنل بینک ہے, اسٹیٹ لائف, ان کے پروفٹس بڑھے ہیں اور اس کی وجہ سے نیٹ کم ہوا ہے. سو بلیڈنگ ابھی بھی ہے. بہت شکریہ, بڑی نوازش ڈاکٹر جناب شوکت ترین ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے